وہ کیسی ہیں؟ کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے راج صاحب آپ کا میں بے حد مشکور ہوں۔ ان سب سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو اس وقت سب سے اہم ٹاپک جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، ایک مسلمان اور کمزور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات اس لیے کروں گا کیونکہ یہ کمزوری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج پہ جاتے ہیں، چونکہ ہماری جو سب سے محبوب ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پہ جو کتاب آئی قرآن کریم فرقان حمید، اس کی بے حرمتی کی گئی سویڈن کے اندر، سرکار کی سرپرستی کے اندر، عدلیہ کی سرپرستی کے اندر۔ وہ ممالک جو کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، اس عدلیہ کے احکامات کے انڈر یہ سارا معاملات ہوئے، اور عید قرباں کے دن جو مقدس دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور جامع مسجد کے باہر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ انہوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا، اور تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان اس پوری دنیا میں ظہور پذیر ہیں جی، ان سب کی دل آزاری کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ قوتیں ہیں، اگر اس کے رسپانس میں وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے لیے اپنی جان، ایمان، اولاد سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے لیے ہے، اور اس کو ایک مسلمان کے سامنے نظر آتش کریں اور اس کا اگر کوئی ریئیکشن آئے تو یہ یقیناً ایک سوچنے کی بات ہے۔ چونکہ میں آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا جب مسلمان پوری دنیا میں حاوی تھے، تو ایک قافلہ جو جا رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف، اس کو رچارڈ نامی ایک شخص نے، جو انچارج تھا، اپنا کمانڈر تھا، اس نے اس کو لوٹا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ ادا کیے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، اور پوری اپنی فوج لے کے، پوری اپنی سے 10 گنا زیادہ فوج کے ساتھ یورپ کی تمام فوج کے ساتھ ٹکرایا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج چونکہ مسلمان کمزور ہو گئے اور یہ لوگ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہماری ان چیزوں کا وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پیج کے اوپر ہوں ان معاملات میں، کم سے کم اگر کسی اور معاملات میں نہیں آ سکتے تو ان معاملات میں ان کو ایک پیج پہ ہو کے ایک ایسا سٹرونگ احتجاج یا جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ دوبارہ یہ حرکتیں نہ ہوں۔ یہ آئے روز کبھی خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور کبھی اس طرح کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، یہ کسی بڑی نقصان کا سبب بنے گا۔ سردار صاحب، آپ نے بالکل بچا فرمایا، اس حوالے سے تمام تر چیزیں آپ نے آن بورڈ رکھیں۔ میں پوچھوں گا کہ جو پالیسیز ہماری ہیں، جیسے کل جوائنٹ سیشن بھی ہوا، اس میں بھی قرارداد منظور کی گئی، کیا سمجھتے ہیں خالی قراردادیں منظور کرنے سے، خالی ریلیاں نکالنے سے، مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہو، خواہ وہ قرآن کی بے حرمتی ہو وہ سویڈن کے اندر، کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی، یا ہم اپنا رویہ یا اپنی چیزیں اس حوالے سے بدلیں گے، یا کوئی ٹریڈ کے حوالے سے، معاشی لحاظ سے کوئی بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ہر مسلمان، مجھ سمیت، آپ سمیت، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ان ممالک سے ہمارے لیے آتا کیا گیا۔ سویڈن سے پیٹرول کی شکل میں، فارماسیوٹیکل کی شکل میں جو چیزیں بھی جو بھی آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا یکدم بائیکاٹ کریں۔ کوئی میرے خیال میں کوئی نہیں مرتا، صرف ایک کنٹری نہیں، اب چاہیے تو یہ ہے کہ پوری جو عالم اسلام ہے اس سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان اللہ کی دی ہوئی ایک اتنی بہترین سرزمین ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سب چیز ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ کمزور پالیسیز کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، نہیں تو یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو پوری دنیا کو اناج پرووائڈ کر سکتی ہے، تو ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا سارے مسلمانوں کو دل سے یہ تہیہ کر کے ایک پیج پہ ہو کے اگر ہم لوگ بائیکاٹ کر لیں تو کیا مجال ہے؟ یورپ کے پاس ہے کیا؟ ایگزیکٹلی، بالکل، آپ نے کوئی چیز نہیں۔ جی بالکل، راجہ عبدالحفیظ صاحب، آپ نے گفتگو سنی سردار مصطفیٰ خان صاحب کی، اور جیسے سچویشن ہے، خاص کر کے بے حرمتی جو کی گئی ہے قرآن پاک کی سویڈن میں، اور ساتھ یہی ایشوز ایسے ہی چل رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے عرض کی اور بتایا آپ کو کہ کل جو ہوا، اور بھارتی جبر و استبداد کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قمر زمان قاہرہ اس حوالے سے